بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، سنتے ہیں ظالم ماں اور مظلوم بیٹی کی سچی کہانی۔ پیاری امی جان، مجھے ملک سے باہر 5 سال ہو چکے ہیں اور میں اگلے ماہ وطن واپسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویزا کے لیے جو قرض لیا تھا وہ ادا کر چکا ہوں اور اب میرے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں، کیونکہ پچھلی چھٹی پر کچھ اخراجات ہو گئے تھے، تحفے طائف وغیرہ لینے میں اور گھر کا سامان لینے میں۔ لیکن میری صحت ابھی بالکل ٹھیک ہے اور میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آ کر کوئی اچھی سی نوکری کر سکوں اور گھر کے اخراجات اچھے سے چلا سکوں۔ امی جان، یہ جگہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے میں اپنے گھر واپس رہنا چاہتا ہوں۔ پیاری امی جان، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پیارا بیٹا آصف۔ پیارے بیٹے آصف، ہمیں تمہارا خط ملا اور پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ہمیں تمہاری چھٹی کی خبر سن کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ برسات شروع ہونے والی ہے۔ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ گھر لکڑیوں اور اینٹوں سے بنا ہے، اس لیے اس مکان کی مرمت پر کافی خرچہ آئے گا۔ پیارے بیٹے آصف، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنا ہوا گھر ہو تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ پیارے بیٹے آصف، تم جانتے ہو کہ اچھا گھر وقت کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود سی کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے؟ خیر بیٹے، گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا، آگے تمہاری مرضی۔ تمہاری پیاری امی جان اور ابو جان۔ پیاری امی جان اور ابو جان، میں یہ حساب لگا رہا تھا کہ مجھے پردیس میں 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں اکثر تھکا سا رہتا ہوں اور گھر کی بھی بہت یاد آتی ہے۔ اس ریگستان میں کوئی ساتھی بھی نہیں۔ پیاری امی جان اور ابو جان، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگلے سال ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں۔ 10 سال کے عرصہ میں الحمدللہ اب ہمارا پکا مکان بن چکا ہے اور جو ہمارے اوپر قرضے تھے وہ تمام قرضے بھی اتار چکا ہوں۔ پیاری امی جان، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن واپس آ کر وہیں رہوں۔ اب میرے اندر وہ ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں پاکستان آ کر ٹیکسی چلا کر کچھ نہ کچھ گزارا کر لوں گا۔ اس ریگستان سے میرا جی بھر چکا ہے۔ پیاری امی جان، اب میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پیارا بیٹا آصف۔ پیارے بیٹے آصف، تمہارا خط ملا۔ ہم پچھتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا۔ پیارے بیٹے، تم ہمارے لیے اپنے لڑک پن سے کام کرنے لگ گئے۔ پیارے بیٹے، تم سے ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی۔ تمہاری چھوٹی بہن زینب اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ کیا اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ اپنی بہن کی شادی کے لیے کچھ رقم بچا کے رکھی یا نہیں؟ پیارے بیٹے، اب ہماری یہی خواہش ہے کہ تمہاری بہن کی شادی ہو جائے تاکہ ہم اطمینان سے مر سکیں۔ پیارے بیٹے، ناراض مت ہونا، ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہاری پیاری امی جان اور ابو جان۔ پیارے ابو جان اور امی جان، آج مجھے پردیس میں 14 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، یہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، صرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ سارا دن میں گدھے کی طرح کام کر کے بیزار ہو چکا ہوں۔ پیاری امی جان، جب کمہار کا گدھا سارا دن کام کرتا ہے تو شام کو گھر آ کر اس کا مالک اس کے آگے پٹھے ڈال دیتا ہے اور اسے پانی بھی پلاتا ہے، مگر یہاں میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مجھے خود کرنا پڑتا ہے۔ بس امی جان، اب میں ویزا ختم کر کے گھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 14 سالوں میں الحمدللہ ہم ہر مشکل گھڑی کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ زینب بہنا کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں اچھے سے خوش ہے۔ زینب بہنا کے سسرال کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفے طوائف وغیرہ بھیج دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو حج بھی کروا چکا ہوں اور اب کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے۔ پیاری امی جان، بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں، بی پی بڑھ چکا ہے اور شوگر کا مریض بھی بن چکا ہوں۔ لیکن جب گھر آؤں گا، گھر کے پرسکون ماحول میں رہوں گا اور جب گھر کا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا۔ اور پیاری امی جان، اگر مزید کچھ عرصہ یہاں کام کرتا رہا تو میری تنخواہ ویسے بھی دوا دارو میں ہی چلی جائے گی، اور اگر میں گھر آ گیا تو وہاں کسی حکیم سے سستی سی دوائی لے کر کچھ نہ کچھ کام چلا لوں گا۔ لیکن مجھ میں ابھی اتنی طاقت ہے
کہ میں پاکستان آ کر کوئی ہلکی سی نوکری کر کے جیسے کسی کی پرائیویٹ گاڑی چلا کر گزارا کر لوں گا۔ پیاری امی جان اور ابو جان، آپ کا پیارا بیٹا آصف۔ پیارے بیٹے آصف، ہم تمہارا خط پڑھ کر بہت دیر روتے رہے۔ پیارے بیٹے، اب تم پردیس میں مت رہنا، لیکن ہاں، تمہاری بیوی نادیہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن لو۔ میرے پیارے میاں آصف، میں نے تمہیں کسی کام کے لیے کبھی مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کچھ ضد کی، لیکن اس مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے بھائی کی شادی کے بعد آپ کے ماں باپ تو ہمیں مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ ان دونوں کا پیار تو نئی نویلی دلہن کے لیے ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اب وہ اپنا آبائی گھر تمہارے بھائی کو دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پیارے میاں، ذرا سوچئے، اگر آپ یہاں آ گئے اور مستقبل میں کبھی اس بات کا جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہوتا ہے۔ پیارے میاں، کیا آپ کو پتا ہے کہ سریے اور اینٹوں کی قیمت کتنی ہے؟ اور اب مزدوروں کی دہاڑیاں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا پائیں گے، لیکن میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اب آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری بیوی نادیہ۔ پیاری بیوی نادیہ، پردیس میں 19واں سال چل رہا ہے اور شاید 20واں بھی چل جائے گا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نیا گھر بھی مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج کل کے دور کی تمام ضرورتوں کی چیزیں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ اب تمام قرضوں کے بوجھ سے میری کمر بھی سیدھی ہو چکی ہے اور اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرے ریٹائرمنٹ کا فنڈ، جو کہ 3500 درہم ہے، جاری کر دے گی۔ اتنے لمبے عرصے میں اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں تو یہ بھول ہی گیا کہ گھر رہنا کیسا ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، بوڑھا بھی ہونے لگا ہوں۔ بہت سے لوگ دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی شکل بھی مجھے بھول گئی ہے، لیکن میں اللہ کے کرم سے مطمئن ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کرنے میں کامیاب رہا اور اپنوں کی ہر ضرورت میں کام آ سکا۔ اب بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اب ہر ہفتہ ڈیڑھ بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس لیے میں اب واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا۔ میری پیاری شریک حیات اور بچوں کے ساتھ تمہارا شریک سفر آصف۔ پیارے آصف، آپ کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوں۔ چاہے پردیس میں کچھ لمبا عرصہ ہی قیام ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بڑا بیٹا نبیل بڑا ضدی ہے۔ اب وہ اس بات کی ضد کر رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی آف لاہور میں داخلہ لے گا۔ میرٹ تو نہیں بنا، لیکن سیلف اناؤنس پہ داخلہ مل ہی جائے گا۔ مجھ سے کہتا ہے کہ جن کے ابو باہر ہیں وہ سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے اور اگلے سال 3 لاکھ فیس ادا کرنی ہے۔ ہم نے پتہ کروایا تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ پہ فیس لینے پر راضی ہو گئے۔ اس ماہ کی 15 تاریخ تک پہلی قسط ادا کرنی ہے۔ آپ کے جواب کی منتظر آپ کی پیاری بیوی نادیہ۔ اس نے اپنے بیٹے نبیل کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھی بھیج دیے، مگر اس کو باہر گئے اب 27 سال بیت چکے تھے اور اب وہ اپنے قدموں کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، کمر درد اور جھریوں والا چہرہ آصف کی زندگی بھر کی کمائی تھا۔ معزز دوستو، اچانک اس کو اپنی جیب میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہوا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک ان کھلا خط تھا۔ یہ آصف کا وہ پہلا خط تھا جو اس نے اپنی پردیس کی زندگی میں نہیں کھولا تھا۔ شاید اگر آصف اس خط کو بھی کھول کر دیکھتا تو اس میں بھی ہزاروں مطلب کی خواہشیں ملتی۔ میرے آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، اس لیے جو باہر ہوتے ہیں ان کی پیسوں کی قدر کیا کرو اور ان کے پیسوں سے بھی زیادہ اس جان کی قدر کیا کرو جو اس پیسوں کو بھیجتے ہیں۔ دوستو، ہمارے لیے تو یہ صرف پیسے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ خون اور پسینہ ہوتا ہے جو ایک ایک روپے کو، ایک ایک ریال کو وہاں پر کماتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمانوں میں شیئر کریں تاکہ ہر ماں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ بیٹا باہر خون پسینے سے ایک ایک روپیہ کما کر ہماری خدمت میں پیش کرتا ہے اور اپنے سر کے بال سفید کر کے
اپنے اس پاکستان میں واپس آتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔